آیا اللہ عز و جل نے ام القرآن فاتحہ جیسی سورت پوری تورات اور انجیل میں نازل نہیں فرمائی. یہی 7 مثانی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. تو یہ سورت ایک دعا ہے جس میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ. اور قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی. اور ویسے بھی اس بات کی دلیل اس سے بھی ملتی ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو دہراتے ہیں. تو آئیے اس سورت کا معنی سمجھتے ہیں، اس سورت کے معنی کو دہراتے ہیں، اس سورت کے معنی کو تازہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بھی بہترین بنا سکیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا شیطان مردود سے بچا کر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. تو اعوذ باللہ کہیے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس کی شرارتوں سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ جو مجھے اس راستے پر چلنے سے روکیں، اس راستے کو میرے نزدیک غیر اہم بنائیں. تو میں ان سب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے یہ کتاب ہم پر نازل کی. الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ اس قرآن کے ذریعے. تو گویا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر رحمت فرمائی ہے کہ آپ کو اپنی کتاب سے جوڑ دیا اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. تعریف کسی اور کی نہیں، میری نہیں، آپ کی نہیں، کسی بادشاہ کی نہیں، دنیا کی رونقوں کی نہیں، ان چیزوں کی نہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں یا جو ہمارے دل پر اترتی ہیں. تعریف تو اللہ کی جس نے ان سب چیزوں کو بنایا. جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کریں تو فوراً اپنے رب کو یاد کریں کہ اصل تعریف کے لائق تو وہ ہے جس نے اس کو بنایا، اور پھر اس نے تو پوری کائنات کو بنایا ہے. رب العالمین ہے، رب العالمین وہ سب کا رب ہے. ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی رب ہے جو اس کو نہیں مانتے، لیکن اپنے ماننے والوں کے لیے وہ خاص رب ہے. وہ اس کے خاص بندے ہیں جن کو وہ ایمان، عمل صالح، علم نافع عطا کرتا ہے اور جنہیں وہ اپنی پہچان اور اپنا قرب نصیب کرتا ہے. لہذا وہ ہم سب کا رب ہے جس نے ہمیں یہ کتاب دی. الرحمن الرحیم، دوبارہ اس کی رحمت کی بات ہے. نہایت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف سکھائی گئی ہے. فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر فرمایا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو. تو ہم یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الاسماء الحسنی کے ذریعے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے رب العالمین ہے، پھر الرحمن الرحیم ہے، پھر مالک یوم الدین ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں سو اسے ان کے ساتھ پکارو. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنے کے لیے ادب اور سلیقہ سیکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. تو سورۃ فاتحہ میں دراصل ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اسی لیے کہا
ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تیرے ہی بندے ہیں اور عبادت کے لیے ہمیں تیری ہی مدد چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کو سیدھا راستہ نہ ملے اس وقت تک انسان سخت خطرے میں ہے، کیونکہ اگر وہ کسی غلط راستے پر چل پڑا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے. کیونکہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، بہت سخت دن ہے. وہ حساب کا دن ہے، جزا اور بدلے کا دن ہے، اور اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کا فرق معلوم ہو اور صحیح اور غلط کی پہچان ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی گئی اور اس کے فوراً بعد پھر عبادت کی بات اور دعا کی بات کی گئی، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان دعاؤں میں سب سے زیادہ ہدایت کی دعا مانگے اور ہر نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگے تاکہ الٹیمیٹ کامیابی اس کو نصیب ہو سکے. قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ برہنہ، غیر مختوم اور بہم اٹھائے جائیں گے. ہم نے ان سے بہم کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا. پھر اللہ انہیں ایسی آواز سے بلائے گا جس کو وہ قریب سے سنیں گے، اور آواز کیا ہوگی کہ میں ہی ہوں حقیقی بادشاہ، میں بدلہ لینے والا ہوں. اور سنیے کہ بدلہ کیسے لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل جہنم میں سے اگر کسی کو کسی جنتی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا. یعنی بھلے کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہو لیکن اگر اس نے کسی جنتی سے بدلہ لینا ہے تو وہ پہلے بدلہ لے گا پھر جہنم میں جائے گا، حتیٰ کہ میں اس سے ایک تمانچے یعنی ایک تھپڑ کا بھی بدلہ لوں گا. تو بندوں کے حقوق کو معمولی چیز نہیں ہے کہ جن کے خلاف ہم جب چاہیں منہ کھول دیں اور جیسی چاہیں غیبت کرنا شروع کر دیں اور جس کی جب چاہیں عزت اڑانا شروع کریں. اور اہل جنت میں سے بھی اگر کسی کو کسی جہنمی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یہاں تک کہ اس سے ایک تمانچے کا بدلہ بھی لوں گا. ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے برہنہ یعنی بغیر لباس کے، غیر مختون یعنی بغیر ختنے کے اور بہم خالی ہاتھ ہوں گے. انہوں نے جواب دیا کہ وہاں نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا. یعنی جس کسی انسان کے ساتھ اس دنیا میں کوئی زیادتی کی ہے کسی بھی طرح، خواہ اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن جب تک بدلہ ہو نہیں چکے گا اس وقت تک انسان اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا. لیکن ہم بہت سی چیزوں کو بہت ہی معمولی لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی کام چل جائے گا. نہیں، کسی پر زیادتی کرتے وقت سوچئے، اور اگر ہو چکی ہے تو یہاں دنیا میں حساب کتاب صاف کر لیجئے، ورنہ پھر نیکیاں تیار رکھیے دوسروں کو دینے کے لیے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا کتنا ضروری ہے اور سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز فائدہ دے گی اور کیا چیز نقصان دینے والی ہے. اس قرآن کے بغیر لوگ ایسے ہی ہیں جیسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں، اور اندھیروں میں بھٹکنے والا کسی بھی چیز سے ٹکرا کر نقصان اٹھا سکتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو بہت ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور اپنی رحمت سے سیدھے راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے. اس دعا کے بعد